بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون اولیٰ میں مستحب اور نیکی کی چیزوں پر بدعت کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا۔ قرون اولیٰ سے مراد دور نبی، دور صحابہ اور دور تابعین ہیں۔ قرون اولیٰ میں نیکی اور بھلائی کے امور پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، یعنی بدعت نہیں بولا جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی بدعت کے مفہوم اور اس کے دائرے کو متعین فرما کر واضح کر دیا تھا کہ کس سطح کے امور محدثات و بدعات ہوں گے اور کون سے نہیں، اگر ہر نئے کام کو اس کی ماہیت، افادیت، مقصدیت اور مشروعیت یعنی اس کی حقیقت کو واضح کیے بغیر بدعت قرار دے کر مضمون تصور کر لیا جائے تو عہد خلافت راشدہ سے لے کر آج تک لاکھوں شرعی، اجتہادی اور اجتماعی فیصلے، احکام، جائز مذہبی رسوم اور معاملات معدلہ دلالت و گمراہی قرار پاتے اور ہمیشہ کے لیے دینی معاملات میں اجتہاد و استحسان اور مصلحتوں اور صلح اور اس کے ارتقاء یعنی بلندی کا دروازہ بند ہو جاتا، جس سے لامحالہ بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کا قابل عمل ہونا بھی ناممکن ہو جاتا۔ اگر کوئی عمل نہ قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہو، اور بعد ازاں امت کے صلحاء و علماء از خود کسی نئے کام یعنی بدعت مباحہ کو اپنا لیں، لیکن اس کا محرک رضا الہی کا حصول ہو تو انما الاعمال بالنیات کے تحت یہ نئی چیز بھی عند اللہ مقبول اور باعث اجر و ثواب قرار پائے گی۔ اسی کو بدعت حسنہ یا امر مستحسن کہتے ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے امور کو بدعت اور دلالت کہنا بذات خود بدعت و دلالت ہے۔ اسی طرح دین کے مستحب امور، نفلی عبادات و خیرات اور نفلی صدقات، یہ سب نہ دین کی ضروریات میں سے ہے اور نہ ہی ضروریات دین میں اضافہ ہے، لہٰذا ایسے جملے امور کو بدعت کہنا فتنہ پروری اور حکمت دین کے خلاف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے دین میں فتنہ ارتداد یعنی اسلام سے مرتد ہو جانے کا فتنہ، فتنہ انکار زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ اور فتنہ ادعائے نبوت یعنی نبوت کے دعوے کے فتنہ کو سطح کے امور اور نئے امور کو بدعت کہا ہے، جو دین اسلام کے مخالف و معارض ہے اور جن کی اصل اور دلیل شرعی موجود نہیں، اور ان کے علاوہ دیگر تمام مستحبات و مستحسن چیزوں کو بدعت یا دلالت نہیں فرمایا ہے۔ ہر نئی چیز کو بدعت جان کر گمراہی پر محمول کرنا نہ صرف ایک غلط فہمی اور مغالطہ ہے بلکہ علمی و فکری اعتبار سے باعث ندامت اور قابل افسوس نقطۂ نظر بھی ہے، اور دین میں بے جا مداخلت اور بذات خود بدعت و دلالت بھی ہے۔ قرون اولیٰ میں اجتہادی اور استحبابی نوعیت کے نئے امور پر بدعت و دلالت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، بلکہ ضرورت و مصلحت دین کے تحت ایسے اجتہادات کو فضل کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے چند نظائر و واقعات آپ سماعت فرمائیں۔ جماع و تدبین قرآن کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حالات کا تقاضا ہے کہ قرآن کو فوری طور پر ایک کتابی صورت میں یکجا کر دیا جائے تاکہ اس کی حفاظت کا مستقل انتظام ہو سکے، تو پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، لہٰذا انہوں نے فرمایا کیف افعل شیئا ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاحظہ کریں صحیح بخاری کتاب التفسیر باب قولہ لقد جاءکم رسول حدیث 4402۔ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بصیرت افروز نگاہیں اس حکمت و مصلحت اور بھلائی کا مشاہدہ کر رہی تھی جو جماع قرآن میں مضمر تھی یعنی پوشیدہ تھی، لہٰذا انہوں نے جواب دیا اے امیر المومنین، درست ہے یہ کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں نہیں کیا، لیکن ہوا واللہ خیرن۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام باب یستحب للکاتب ان یکون آمنا عاقلا، حدیث 6768۔ یعنی اللہ کی قسم یہ بہت اچھا اور بھلائی پر مبنی ہے، لہٰذا ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اس گفتگو کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انشراح صدر نصیب ہوا، لہٰذا انہوں نے جب حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو قرآن کو یکجا کرنے کا حکم دیا تو شروع میں ان کے ذہن میں بھی وہی سوالات پیدا ہوئے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ابھرے تھے، لہٰذا کہنے لگے
कैफ़ तफ़अलानि शय्यन लम यफ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अबू बकर हुवा वल्लाहि खैरुन। सही बुखारी हदीस 4402। आप दोनों वो काम किस तरह करते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम ये बेहतर काम है। मज़कूरा हदीस मुबारक में एक अहम बात यह है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित के इस सवाल पर कि कैफ़ तफ़अलानि शय्यन लम यफ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इस काम के नए होने की वजह से इसका इनकार किया, बल्कि उनके सवाल के जवाब में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ये अल्फाज दोहराए कि हुआ वल्लाहि खैरुन, वल्लाह ये काम बेहतर है। इससे यह साबित हुआ कि कुरूने उला में हर वो नया काम जो मबनी बर हिकमत और मसलहत और मवाफ़िक़ दीन होता, ना सिर्फ इसे जायज़ तस्वुर किया जाता था बल्कि ऐसे उमूर का बजा लाना सुन्नत सहाबा भी था। अहादीस मुबारका में मज़कूर है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में रमज़ान मुबारक में 3 रातें नमाज तरावी बाजमात पढ़ाई। इसके बाद फ़र्ज हो जाने के खौफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी घर में ही पढ़ते रहे और तमाम सहाबा कराम भी इनफरादी तौर पर अपनी अपनी नमाज तरावी पढ़ लेते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के बाद सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के 2.5 साल दौरे खिलाफत में भी सहाबा का यही मामूल रहा। जब सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत आया और आपने देखा कि रमज़ान मुबारक में लोग मुख्तलिफ शक्लों में नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, तो इस ख्याल से कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का मसाजिद को आबाद करने का ज़ौक़ भी कम हो सकता है और अगर सूरत हाल यही रही तो ऐन मुमकिन है कि किसी वक्त लोग नमाज तरावी पढ़ना ही तर्क कर दें। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस जो हमने पहले भी जिक्र की है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इरादा को पुख्ता फरमाकर सबको हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे जो हाफिज़ कुरान थे नमाज तरावी बाजमात पढ़ने के लिए जमा फरमाया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब दूसरी रात हज़रत उमर के साथ निकला तो देखा कि लोग अपने कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ये देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, निअमल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। इस रिवायत में सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद निअमल बिदअतु हाज़िही फरमाकर वाज़िह कर दिया कि दीन में हर नया काम बिदअत दलाला नहीं, बल्कि बेशुमार नए उमूर खैर भी होते हैं। वरना आज तक उम्मत मुस्लिमा के जो अफराद रमज़ान मुबारक की बाबरकत रातों में मसाजिद में नमाज तरावी की सूरत में इकट्ठे होकर कुरान सुनते हैं, ये भी नाजायज़ होता, मगर हमेशा यह अमर मुस्तहसन रहा। लिहाजा साबित हुआ कि दौरे सहाबा में अच्छे नए उमूर को इस्तेहसान की नज़र से देखा जाता था और हर नए अमल पर बिदअत का इतलाक़ नहीं होता।